میں گزارش کروں گا حجت الاسلام عالی جناب مولانا محفوظ الحسن صاحب قبلہ سے جو جونپور سے تشریف لائے ہیں اور ہمیشہ آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ جب سے اس کا قیام ہوا تب سے شانہ بشانہ آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کے ساتھ ہیں، اور ان کے والد حجت الاسلام علی جناب مولانا محمود الحسن صاحب قبلہ بھی ہمیشہ خطیب اکبر کے شانہ بشانہ موجود رہتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہے اور تفصیلی گفتگو بھی نہیں۔ کچھ باتیں علماء کرام اور مومنین کرام کی خدمت میں، گفتگو، بہت ساری تقریریں جو ہے آپ نے مختصر سنی۔ مولانا زاہد احمد صاحب قبلہ و کعبہ، محترم عزت مآب مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ، اسی طریقے سے محترم صدر جناب صاحب مہدی صاحب قبلہ۔ یقیناً یہاں تقریر کا موقع بھی نہیں ہے، یہاں تجاویز ہیں، اور ایک عرصہ گزر گیا اس شیعہ پرست اللہ کے قیام کو۔ یقیناً بیچ میں کام رکا ہوا تھا، چونکہ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ و کعبہ تاب سرا علیل تھے اس زمانے میں، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور بھی ارکان جو ہے جو اس کے خاص رکن تھے وہ بھی چلے گئے۔ ایک جلسہ اس سے قبل بھی رکھا جناب یعصوب عباس صاحب محترم اعجاز صاحب نے، تو اسی دن ان کے عم محترم کا انتقال ہوا، اور ایک رکن اور ہم لوگوں سے جدا ہو گیا۔ دیکھیے یہاں گفتگو ہو رہی ہے مرجعیت کی۔ مرجعیت خطرے میں ہے، مرجعیت خطرے وطرے میں نہیں ہے، شیعت خطرے میں ہے۔ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات، ہمارے بچوں کے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ایک شیطان مولوی ہے جس کا نام ہے جواد نقوی، اس کی تقریریں آپ لوگوں نے سنی ہے نہیں؟ ہاں، جو نہ سنے ہو اس کو سنے، اس کی تقریر کو۔ جس طریقے سے اول اسلام میں اسلام کا لباس اوڑھ کر کچھ کافر آئے تھے جن کو منافق کہا گیا، مصلحت پسند مسلمان کہا گیا، ویسے ہی آج امامہ ابا قبا پہن کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں، جو ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں، شیعت میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ شیعت میں جو انتشار پھیل رہا ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، خطبہ کی، علماء کی، شعراء کی، مرثیہ خانوں کی، اور جو لوگ ہیں ذمہ دار، ان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ پاکستان کی ہوا یہاں بھی آ جاتی ہے نا، زیادہ دور نہیں ہے، اور اثر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ اس کے حامی پیدا ہو گئے ہیں، نجس لوگ، ولادتاً جو نجس ہیں اس کے فکر کی تائید کرتے ہیں۔ وہ ایک عالم پیدا ہوا ہے تنہا، مراجع کرام کو نہیں، مفسرین پہ اعتراض کرتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے مفسرین جو گزرے ہیں، جو شیعت کے راس اور رئیس اور بنیاد تھے، جن پر پوری شیعت چل رہی، ان کے اوپر اعتراض کرتا ہے وہ۔ جس دن انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، بس اسی دن اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں، جس دن یہ سمجھ لیا جس انسان نے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، تو بس اس کا جو ہے انت ہو گیا، اب ختم۔ تو یقیناً ہر خطیب اور ہر جو ہے قلمکار کی، اور جو لوگ ہیں ذمہ داران جو ہیں، شعراء جو ہیں ہمارے، اس کے خلاف
باقاعدہ ایک تحریک شروع کرنا پڑے گی، اس لیے کہ دھیرے دھیرے جب آپ چپ رہیں گے، وہ لوگ جا چکے ہیں، بزرگان جو کر گئے ہیں، کم سے کم اس کو تو بچائے رکھیے کہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ کعبہ مرحوم کی پوری زندگی آپ پڑھ ڈالیے، جن لوگوں نے دیکھا ہے، جو لوگ ساتھ رہے ہیں ان کے، وہ جانتے ہیں کہ کس قسم کے عالم تھے، وہ کتنی ان کی خدمات ہیں شیعیت کے بارے میں اور عقیدے کے بارے میں۔ بمبئی میں ان کی جو لوگ تقریریں سنے ہیں، آج جو لوگ اس طریقے سے جو ہے ولایت میں مضبوط، امامت میں مضبوط ہمارے یہاں ہیں، یہ پرانے علماء کی دین ہے، ان کی خدمات ہیں۔ انہوں نے مجلسیں، تقریریں، تحریریں ان کے ذریعے سے جو ہے، اور یہ جو ہے برساتی میڈک جو نکلے ہیں، ان کی چکر میں آپ ان کی فکر نہ کریے، یہ ٹر ٹر بولا کرتے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، کہنے دیجئے، بکنے دیجئے۔ اہل بیت اطہار کی شان میں کوئی گستاخی کر کے عزت پاتا ہے، ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے مجتہد ہو، چاہے مرجع ہو۔ اگر اہل بیت کے شان میں گستاخی کرے گا، ذلیل و رسوا ہوگا۔ ایک چیز یہ بھی ہے، شیعہ پرسن اللہ کے ذمہ داران ایک کمیٹی بنائیں، خطبہ کو جمع کریں، علماء کو جمع کریں، قلمکاروں کو جمع کریں۔ اس کے خلاف ان کو جو ہے، جو ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں سماج معاشرے میں یا شیعت میں، پوری دنیا میں، صرف پاکستان ہندوستان نہیں، جہاں جہاں بھی، ان کا جو ہے جواب دیجئے آپ، اس لیے کہ ہمارے نوجوان خراب نہ ہوں۔ خراب ہوں گے نہیں، ویسے ہوں گے، خراب نہیں ہوں گے۔ جس کی ولادت غلط ہوگی وہی خراب ہوگا، بس۔ پاک ولادت جس کی ہوگی وہ نہیں خراب ہوگا، خراب نہیں ہو سکتا، وہ چاہے جواد نقوی آ جائیں یا اور کوئی آ جائے، یا یہاں کے لوگ آ جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہی مشورہ ہے، ایک چھوٹا سا ناقص مشورہ میرا اپنا ہے ارکان شیعہ پرسن اللہ کے لوگوں سے، کہ پورے ہندوستان میں جتنے شیعہ ہیں ان کی مردم شماری ہونا چاہیے، ہر ضلع کی، ہر صوبے کی، ہر علاقے کی۔ ایک جو مرکز جب کرائے گا تو اس کا جو ہے اچھا اثر بھی جائے گا اور ہو بھی سکتا ہے۔ منتشر رہ کے کوئی کام کیا جائے گا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی شیعہ پرسن اللہ اسی لیے بنایا گیا، اور یہاں قائد واحد کوئی نہیں ہے، ہر مولوی اپنے علاقے کا قائد ہے، سمجھے؟ جو جہاں ہے وہ قائد ہے، قیادت ویادت کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہی شیعہ پرسن اللہ پورے ہندوستان کی شیعوں کی نمائندگی اور قیادت کرے گا، جو لوگ اس میں ہوں گے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے ہم قائد ہیں، ہم تو نہیں مانتے قائد پائد کسی کو، سمجھے؟ سیدھی بات یہ ہے، یہ شیعہ پرسن اللہ اسی لیے بنایا گیا چونکہ قیادت کا فقدان تھا یہاں، اور بزرگ علماء نے محسوس کیا اس بات کو، چونکہ قیادت علاقائی تھی، اس لیے جو ہے شیعہ پرسن اللہ کا جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور تاکہ شیعوں کے مسائل کو حل کیا جائے، یہاں سے الجھایا نہ جائے، مسائل کو سلجھایا جائے۔ شیعہ پرسن اللہ اسی لیے بنایا گیا ہے، اور اس کو تھوڑا متحرک کرے لوگ، ممبران، علماء، خطبہ اور لوگ جو ہیں۔ وقت کافی لے لیا، 5 منٹ کا وقت ہے، 5 منٹ میں کیا کیا کہا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔